پیپلز لیبر بیورو کے صدر حبیب جنیدی، سید فیاض علی شاہ، لیاقت علی مکسی، سلیم سومرو، مولادات محمد اسلم سمو اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کے حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے عام میں وفاقی حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کو اجاگر کیا جائے گا جو مہنگائی، بے روزگاری، غریب اور سیاسی عدم استحکام کا سبب بن رہی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری توجہ جو ہے وہ 18 اکتوبر کے جلسے میں ہے، اور ہم تمام ہماری کوشش یہ ہے کہ سندھ کی تاریخ میں محنت کش جو ہے بہت قوت کے ساتھ نکلیں، آرگنائزڈ انداز میں نکلیں۔ اس کے دو فوائد ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جلسہ کامیاب ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ محنت کشوں کی طاقت کا جو ہے اظہار ہوگا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح سے محنت کشوں کے مسائل جن کو بیک برنر پر ڈال دیا گیا ہے ہم ان کو آگے اٹھا کے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا 18 اکتوبر کا جلسہ جو ہے جمہوریت کی بحالی، حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے ضروری ہے، عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے ضروری ہے، محنت کشوں کی قوت کا مظاہرے کا دن ہے۔ تو لہذا ہم اس میں جو ہے بالکل مصروف ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مکتب فکر، تمام غریبوں کو، تمام کارکنوں کو اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، اور پیپلز لیبر بیورو انشاءاللہ تعالی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالے گا۔ جبکہ ان کا کہنا تھا کہ آج اسٹیل ملز کے ملازمین کئی ماہ کی تنخواہ سے محروم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے پینشن کے حق سے بھی محروم نظر آ رہے ہیں۔ جو حکومت تبدیلی کے نام سے آئی تھی، تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگوں کو کے ساتھ دھوکہ ہوا، تبدیلی کے نام سے ووٹ لیا گیا، سلیکٹ کیا گیا ایسے نائل وزیر اعظم کو۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بدترین دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں، لوگ جو ہے نا بیماری میں کے حالت میں دوائی لینے سے مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ملک میں معاشی بحرانی پیدا ہوئی ہے، آگے 3-4 مہینے میں اور مہنگائی بڑھے گی۔ ان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے کہ اس کی روک تھام کریں۔ یہ ٹائیگر فورس بھیج رہے ہیں، ٹائیگر فورس سے کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا۔ جبکہ وفاقی حکومت نے سندھ کے بحری حدود میں 2 جزائر بندل اور بندو پر پاکستان آئس لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کی غیر قانونی طور پر سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں آپ کو 18 اکتوبر کے بارے میں ہماری محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کراچی آمد اور جو واقعہ بنا، اور ہمارے تقریباً 200-250 ہمارے کارکنان شہید ہوئے، اور ان کی یاد میں ہم 18 اکتوبر بناتے ہیں، اور ہم اس دن کو تب تک بناتے رہیں گے تب تک یہ پارٹی زندہ ہے، ہم زندہ ہے۔ کیونکہ 18 اکتوبر کا واقعہ ہمارے شہید پر، ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ پر ایک قاتلانہ حملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ لیکن ان کی بہادری دیکھیں کہ اتنی شہادت ہونے کے باوجود صبح کے وقت وہ اپنے کارکنوں کو دیکھنے کے لیے وہ چلی گئی، لیاری بھی چلی گئی، اور علاقوں میں جتنے بھی ہمارے شہید کے گھر والے تھے ان کے گھر اکیلی چلی گئی۔ یہ بہادر ہماری لیڈر، اور ہمیں ان کے پہ فخر ہے۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے محبت اور چاہنے والے ہیں، ہم محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ماننے اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم مرتضیٰ اور شاہ نواز کے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم بس ایک ہی نعرہ ہے ہمارا، جیے بھٹو سدا جیے۔ اور 18 مئی کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ جلسہ بھی ہو رہا ہے حکومت کے خلاف، تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جلسہ حکومت کے تابوت پر آخری کیل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات ملے گی۔ 18 اکتوبر ہمارے لیے نجات کا دن ہوگا۔ 18 اکتوبر جو ہے واقعی جو ہے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس دن ہم بھی موجود تھے۔ میری یونین کے جنرل سیکرٹری کو باقاعدہ جو ہے نا وہ لگی تھی، اور اللہ نے ان کی جان بچائی، لیکن بہت سارے ہمارے ساتھی اس دن شہید ہو گئے، اور یہ 18 اکتوبر اسی کے جو ہے شہداء کی یاد میں جو ہے، اور اس دن کو جو ہے اس دفعہ جو پی ڈی ایم جو ہے 11 جماعتی اتحاد جو ہے یہ سارے جو ہے منا رہے ہیں۔ اسی لیے منا رہے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر جو مہنگائی، بے روزگاری کا طوفان ہے،
جہاں پہ جو جمہوریت کے اوپر جو سلیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا جمہوریت کے نام پہ، تو ان کے خلاف جو ایک ریفرینڈم ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی عوامی جمہوری حکومت ہو۔ یہ جو جلسہ کر رہی ہے، بنیادی چیز تو یہ تھی کہ ہم 18 اکتوبر کو تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیاہ دن ہے کہ جس میں کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا اور اس کے جو ہمارے شہدا تھے ہمیشہ اس ساتھ مناتے تھے، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جلسے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو جلسہ جو ہے پیپلز پارٹی کی تو یہ میزبانی ہے۔ یہ جلسہ تو ہم سب کا جلسہ ہے، وہ اس طرح کہ یہ جلسہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف بے روزگاری کے خلاف ہے، یہ مہنگائی کے خلاف ہے، یہ ڈاؤن سائزنگ کے خلاف ہے، یہ ہر اس آدمی کے خلاف ہے جو پاکستان کا شہری ہے۔ تو ہر شہری کو اپنا جو ہے حق ادا کرنا چاہیے اور جلسے میں شریک ہو کے اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ پریشان ہے، اور اس کی پریشانی اس وقت دور ہوگی جب تمام لوگ اکٹھے ہو کر روڈ پر نکل کر احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے۔ پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے چاروں صوبوں کے غریب عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ امجد اقبال، M7 سٹی نیوز، کراچی۔